اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ خلیفہ واسق باللہ کے مرنے کے بعد قاضی احمد بن ابو داؤد قصر خلافت میں جمع ہوا اور محمد بن واسق باللہ کو، جو کہ ایک نوعمر لڑکا تھا، تخت خلافت پر بٹھانے کی غرض سے سیاہ زرہ پہنائی۔ اتفاق سے باوجہ نوعمری یہ ذرا چھوٹی نکلی۔ وصیف نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جو ایسے کم عمر صاحبزادے کو مسند خلافت پر بٹھانا چاہتے ہو؟ حاضرین یہ سن کر چوکنے ہوئے۔ مستحقین خلافت کے متعلق مختلف آراء قائم کرنے لگے۔ بالآخر سب نے باتفاق جعفر بن معتصم کو طلب کیا۔ احمد بن ابو داؤد نے لباس فاخرہ پہنایا، امامہ باندھا اور دست پر بوسہ دے کر کہا، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اور اسے المتوکل علی اللہ کا لقب دیا۔ یوں خلیفہ جعفر المتوکل علی اللہ خلافت عباسیہ کے 10ویں خلیفہ مقرر ہوئے۔ خلیفہ متوکل علی اللہ 186 ہجری میں پیدا ہوئے، جبکہ 232 ہجری میں انہوں نے مسند خلافت سنبھالی۔ ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ ان کی خلافت کا دورانیہ 14 برس 10 مہینے 3 دن تھا۔ خلیفہ متوکل نے بیعت لینے کے بعد خلیفہ واسق کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کرنے کا حکم دیا۔ بعد ازاں شاہی لشکر کو 8 مہینے کی تنخواہ مرحمت فرمائی۔ خلیفہ واسق نے اپنے عہد خلافت میں محمد بن عبد الملک ابن زیاد کو قلمدان وزارت سپرد کر کے امور سلطنت کے سیاہ و سفید کا اختیار دے دیا۔ محمد بن عبد الملک اپنی ذاتی قابلیت سے تمام اراکین دولت پر حاوی ہوتا رہا، یہاں تک کہ خاندان خلافت کے کسی ممبر کا کچھ پاس و لحاظ نہ کرتا۔ ایک مرتبہ خلیفہ واسق اپنے بھائی متوکل پر ناراض ہوئے۔ متوکل ابن زیاد کے پاس گیا تاکہ اپنے بھائی کے ساتھ صلح ہو سکے۔ ابن زیاد نے نہایت بے رخی سے کہا، آپ تشریف لے جائیے، اگر آپ کے حالات اور اطوار درست ہو جائیں گے تو امیر المؤمنین بلا کسی سفارش کے آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ متوکل یہ روکھا جواب سن کر رنجیدہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے خلیفہ واسق باللہ کی خدمت میں ایک رپورٹ حاضر کی کہ جعفر یعنی آپ کا چھوٹا بھائی میرے پاس غریبوں کا سا لباس پہن کے آیا تھا اور مجھ سے امیر المؤمنین کو راضی کرنے کی التجا کی تھی۔ خلیفہ واسق اس رپورٹ کو سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اسی وقت اس نے ابن زیاد کے پاس حکم بھیجا کہ جعفر کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے میرے پاس حاضر کرو۔ ابن زیاد نے اس حکم کی پوری تعمیل تو نہ کی، مگر متوکل کو بھلا بھیجا۔ متوکل اس خیال سے کہ امیر المؤمنین شاید مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، دل ہی دل میں ہنستا ہوا دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ واسق نے ایک حجام کو اشارہ کیا اور حجام نے لپک کر متوکل کے بال پکڑ لیے اور 2-4 جھٹکوں میں ہی اس کے بال کاٹ ڈالے۔ متوکل کو ابن زیاد کے اس فعل سے بے حد ناراضگی پیدا ہوئی، مگر وہ اس وقت کیا کر سکتا تھا؟ وہ اس وقت تو خاموش رہا، مگر جب مسند خلافت پر بیٹھا تو 1 مہینے کے بعد ایتاح کو حکم دیا کہ ابن زیاد کو گرفتار کر کے اپنے مکان میں قید کر دو اور ایک گشتی فرمان تمام ممالک محروسہ میں ابن زیاد کے مال و اسباب کو ضبط کرنے کے لیے بھیج دو۔ یہ واقعہ 233 ہجری کا ہے۔ ایتاح نے اس فرمان کے مطابق جہاں جہاں ابن زیاد کا مال و اسباب تھا ضبط کرا کے دارالخلافت میں منگوا لیا، اور خلیفہ متوکل کے اشارے سے ابن زیاد کو روز بروز طرح طرح کی تکالیف دی جاتی۔ جب ان تمام تکالیف سے ابن زیاد کا خاتمہ نہ ہوا تو اسے ایک تنور میں، جس میں چاروں طرف لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور جو اس قدر تنگ تھا کہ اس میں آدمی نہ تو پوری طرح بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی آسانی سے کھڑا ہو سکتا تھا، اسے یہاں بند کر دیا۔ چند روز زندہ رہنے کے بعد نصف ربیع الاول 236 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ بعض روایات کے مطابق ابن زیاد کی گرفتاری کے بعد متوکل نے اسے اس قدر پٹوایا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔
ابن زیاد کی زبان سے اس وقت سوائے تشہد اور ذکر الہی کے ایک بار بھی اف نہ نکلا۔ ابن زیاد کے قتل کے بعد ایتاخ کی باری آئی۔ ایتاخ اسلام ابرس کا خادم اور اس کا باورچی تھا اور خلیفہ معتصم کی نظروں میں سما گیا اور اسے 199 ہجری میں خرید لیا گیا۔ عہد خلافت میں چاروں طرف اسی کا دور دورہ تھا۔ اس کے ماتحت شامی اور خراسانی دستے تھے۔ ایک روز ایتاخ خلیفہ متوکل کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ دونوں نشے میں چور تھے اور معمولی بات پر دونوں لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایتاخ نے نیام سے تلوار کھینچ لی۔ خواصوں نے دوڑ کر انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کیا۔ صبح ہوتے ہی ایتاخ دربار خلافت میں حاضر ہوا اور قدموں میں گر پڑا اور رات کی گستاخی کی معذرت کی۔ بظاہر بات آئی گئی ہوئی مگر خلیفہ متوکل کے دل میں گرا پڑی ہوئی تھی اور ایتاخ کو اس کا احساس تھا۔ اسی اثنا میں زمانہ حج قریب آ گیا۔ ایتاخ نے حج کی اجازت چاہی اور متوکل نے اجازت دے دی اور ساتھ ہی اسے ایک خلط گراں بہا عنایت فرمائی۔ ایک دستہ فوج ہمراہ کر دیا اور ان تمام شہروں کی سند امارس عطا کی جو کہ حجاز کے رستے میں پڑتے تھے۔ چنانچہ 234 ہجری میں ایتاخ سفر حج کے لیے روانہ ہوا۔ اس کی روانگی کے بعد خلیفہ متوکل نے حجابت پر اپنے خادم وصیف کو مامور کیا اور اس نے ایتاخ کے پاس ہدیہ اور تحائف روانہ کیے اور بغداد میں اسحاق بن ابراہیم کو لکھ بھیجا کہ ایتاخ کو کسی ہیلے سے بغداد میں لے جا کر قید کر دو۔ جو ہی ایتاخ بغداد کے قریب پہنچا، اسحاق بن ابراہیم نے ایتاخ کے پاس ایک خط روانہ کیا جس کا مضمون یہ تھا: امیر المؤمنین نے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ آپ پہلے بغداد تشریف لے جائیے تاکہ سرداران بنو ہاشم و اراکین سلطنت سے ملاقات کیجیے اور خزیمہ بن حازم کے مکان میں سب کو جمع کر کے حسب مراتب انعامات اور صلہ مرحمت کیجیے۔ ایتاخ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بغداد میں داخل ہوا۔ اسحاق بن ابراہیم دروازے پر استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ جس وقت ایتاخ مکان کے اندر چلا گیا تو اسحاق نے اس کے ہمراہیوں کو اندر جانے سے روک دیا اور دروازے پر پہرا بٹھا دیا۔ ایتاخ اس زمانے سے برابر قید میں رہا یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ 238 ہجری میں رومیوں کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا جس میں 100 کی تعداد میں کشتیاں شامل تھیں شام کے ساحل پر اترا۔ اتفاق سے شام میں شاہی فوج موجود نہ تھی، چنانچہ رومیوں نے موقع مناسبت دیکھتے ہوئے شام پر چڑھائی کر دی۔ انہوں نے جامع مسجد کو جلایا اور کشتیوں کو مال و اسباب اور قیدیوں سے بڑھ کر روانہ ہو گئے۔ اہل روم سے بدلہ لینے کے لیے خلیفہ متوکل نے بغا کبیر کو بلاد روم پر حملہ کرنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ 244 ہجری کو بغا کبیر ایک عظیم الشان فوج کے ساتھ بلاد روم میں جہاد کرنے کی غرض سے پہنچا۔ بغا کبیر نے بلاد روم میں داخل ہو کر جنگ و خونریزی کا ایسا بازار گرم کیا کہ روم کے بڑے بڑے گردن کش اور سرما پہلوان مارے گئے، سینکڑوں دیہات، قصبات اور شہر ویران کر دیے گئے۔ جب ہر سمت سے الامان الامان کی پکار ہوئی تو بغا کبیر نے بلاد اسلامیہ کی جانب رخ کیا۔ خلیفہ متوکل اور منتصر کے درمیان کشیدگی۔ اگرچہ خلیفہ متوکل نے اراکین سلطنت سے اپنے بیٹے منتصر کی ولی عہدی کی تو بیعت کر لی تھی، مگر اس وجہ سے کہ منتصر کی طرف سے اس کے دماغ میں یہ خیال تھے کہ یہ جلد باز نہ عاقبت اندیش ہے، جبکہ اس کے بیٹے منتصر کے اپنے باپ کے بارے میں یہ خیال تھے کہ اس نے اپنے اسلاف کا مذہب چھوڑ دیا تھا۔ بسا اوقات مجلس میں اس کے مصاحبین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب پر وار کرتے اور متوکل بیٹھا ہوا ہنسا رہتا۔ منتصر کو یہ حرکات ناگوار گزرتی، مصاحبین کو موقع مناسبت دیکھتے ہوئے دھمکی دے دیتا اور کبھی کبھار جب ضبط نہ کرتا تو خلیفہ متوکل سے یہ کہہ دیتا کہ یہ بات اچھی نہیں، علی ہم لوگوں کے بزرگ، سردار اور بنی ہاشم کے شیخ ہیں، اگر آپ کے نزدیک وہ معاذ اللہ برے ہیں تو آپ جو چاہے کہہ لیجئے، مگر ان کمینوں اور ذلیلوں کو روک لیجئے۔ یہی وہ وجوہات تھیں جس کی بنا پر لوگوں کو اس سے ناراضگی اور کشیدگی پیدا ہوئی۔
چنانچہ انہوں نے متوکل کے قتل کی سازش شروع کی۔ بالآخر یہ رائے قائم ہوئی کہ خلیفہ متوکل کی زندگی کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک رات کچھ لوگ خفیہ طریقے سے محل میں داخل ہوئے اور سب نے مارنے اور مر جانے کی قسمیں کھائیں اور سب کے سب تلواریں لے کر خلیفہ متوکل پر ٹوٹ پڑے۔ فتح بن خاقان جب بچانے کی غرض سے خلیفہ متوکل پر جا گرا تو ان لوگوں نے اسے بھی قتل کر ڈالا اور خون آلود تلواریں لیے ہوئے منتصر کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے آداب خلافت کے مطابق منتصر کو سلام کیا اور ہاتھ بڑھا کر بیعت کر لی۔ اس کے بعد خلیفہ منتصر سوار ہو کر محل سرائے شاہی میں داخل ہوئے